ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد النہیان کا دورہ پاکستان۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے ایئر بیس پر برستے بادلوں میں معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ ولی عہد کے ساتھ وزراء، اعلیٰ حکام اور کاروباری شخصیات پر مشتمل وفد بھی اسلام آباد پہنچا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں مہمانوں کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 5 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ولی عہد شیخ خالد، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وفاقی وزراء موجود تھے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بینکنگ اور کانکنی کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ، ریلوے کے شعبے میں 2 مفاہمتی یادداشتوں اور انفراسٹرکچر کے لیے سرمایہ کاری کی دستاویز کا تبادلہ ہوا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد النہیان کی ایوان صدر آمد۔ صدر آصف علی زرداری، خاتون اول آصفہ بھٹو اور چیئرمین پی پی بلاول نے خیر مقدم کیا۔ معزز مہمان کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات، پاکستان اور UAE کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، کاروبار، انفراسٹرکچر، ثقافت اور عوامی روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ صدر مملکت نے معزز مہمان کو نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا۔ شیخ خالد بن محمد النہیان کو وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم نے الوداع کیا۔ I will discharge my duties and perform my functions honestly. وفاقی کابینہ میں توسیع، 24 نئے وزیروں نے حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کابینہ کے نئے ارکان سے حلف لیا۔ حنیف عباسی، معین وٹو، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، اورنگزیب کچھی، رانا مبشر، رضا حیات ہراج، طارق فضل چودھری، علی پرویز ملک، شزا فاطمہ، جنید انور، خالد مکسی اور پیر عمران شاہ وفاقی وزیر بن گئے۔ ملک رشید، کھیل داس کوہستانی، طلال چودھری، بیرسٹر عقیل ملک، ارمغان سبحانی، عبد الرحمن کانجو، بلال اظہر کیانی، مختار بھرت، شزرا منصب، اون چودھری اور وجیہہ قمر نے بطور وزیر مملکت حلف اٹھایا۔ پرویز خٹک، محمد علی اور ڈاکٹر سید توقیر شاہ مشیر بن گئے۔ ترقی کا سفر مکمل نہیں ہوگا جب تک صوبے اس میں شریک نہ ہوں۔ لیگی قائد نواز شریف کی خیبر پختونخوا کے تنظیمی امور پر پارٹی رہنماؤں سے گفتگو، کہا ملک میں سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل ترقی کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ جب بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا اسے سیاسی بحرانوں میں دھکیلا گیا۔ نون لیگ حکومت نے ایک بار پھر ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا بیڑا اٹھایا۔ موجودہ حکومت نے معیشت کو بحالی کے راستے پر ڈالا ہے۔ کالج کے لڑکے لڑکیاں آن لائن منشیات آرڈر کرتے ہیں۔ ہم خود تعلیمی اداروں میں جا کر منشیات نہیں دیتے، انہیں مخصوص مقام پر ڈیلیوری دی جاتی ہے۔ منشیات کے مقدمے میں گرفتار ساحر حسن کے انکشافات، بتایا طلباء و طالبات سے دوستیاں کر کے انہیں ویڈ کے نشے کی عادت لگائی جاتی ہے۔ SSP شعیب میمن نے کہا شہر میں ویڈ کی فروخت میں 2 بڑے گروپ ملوث ہیں۔ ایک گروپ کیلیفورنیا، دوسرا ایران سے ویڈ منگواتا ہے۔ ویڈ فروخت کرنے والا کوئی شخص ملک سے باہر نہیں گیا۔ 20 کردار روپوش ہیں۔ قتل اور منشیات کیس پر پیش رفت سے متعلق وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اہم اجلاس طلب۔ کراچی پولیس چیف، DIG CIA اور SSP SIU حکام کو بریفنگ دیں گے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گواہ غلام مصطفیٰ نے ملزم ارمغان کو شناخت کر لیا۔ گواہ ارمغان کے بنگلے پر صفائی کا کام کرتا تھا۔ ملزم ارمغان اور شیراز کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کے طبی معائنے اور آئندہ سماعت پر تفتیش مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ تفتیشی افسر نے بتایا ارمغان کے تشدد سے زخمی ہونے والی لڑکی مل گئی، زوما کا DNA کرانا ہے۔ دوران سماعت ملزم ارمغان نے جج سے کہا میرا ریمانڈ نہ دیں، پولیس تحویل میں نہیں جانا چاہتا، کھانا نہیں ملتا، اذیت دی جاتی ہے۔ کیس کی تفتیش کے لیے DIG CIA مقدس حیدر کی سربراہی میں 6 رکنی JIT بنا دی گئی۔ کمیٹی ملزم اور اس کے سنڈیکیٹ کی مجرمانہ سرگرمیوں کی نشاندہی کرے گی۔ اگر میری پرائورٹی منشیات کو پکڑنا نہیں ہے تو
ایز اے حکمران میرے لیے بہت بڑی نااہلی ہے. ہم سوسائٹیز میں یہ سوسائڈ بامبرز کریٹ کر رہے ہیں, یا ہم سوسائٹیز میں اس طریقے کے زومبیز کریٹ کر رہے ہیں جو کسی بھی وقت کہاں پہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں منشیات کی وجہ سے زومبیز پیدا ہو رہے ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں نوکریاں, سیاست, سب کچھ ہوتا رہے گا, سب سے پہلے منشیات کو روکنا ہوگا. مصطفیٰ قتل کیس جیسے واقعات کی دہائی گزشتہ 1 سال سے دے رہا ہوں. آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 سال مکمل. 27 فروری دشمن کا غرور خاک میں ملانے کا دن. 26 فروری کو بھارت نے جبہ میں دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا. 27 فروری کو پاک فضائیہ نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا آغاز کیا. JF-17 تھنڈر اور F-16 نے مقبوضہ کشمیر میں 6 اہداف کو لاک کیا. بھارتی فضائیہ نے افراتفری میں اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرایا. پاک فضائیہ نے 2 بھارتی طیارے مار گرائے. ونگ کمانڈر ابھی نندن کو پکڑا. امن کی خاطر ابھی نندن کو 1 مارچ کو رہا کر دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا پاک فضائیہ نے دشمن کو بتا دیا پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا مسلح افواج کو خراج تحسین. خصوصی پیغام میں کہا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ بھارت کی بلا جواز جارحیت کا ایک منظم اور نپاتلا رد عمل تھا. Whenever Indians will try to do an adventure, uski start up yahin se hoga. Some false flag operation leading into, the buzzword of surgical strikes and then leading towards some kind of adventurism. بھارت نے سرجیکل اسٹرائک کے نام پر ڈرامہ رچایا. بھارتی کمانڈرز کو بھی اندازہ تھا کہ نام نہاد اسٹرائک کا منصوبہ ناکام رہے گا. پاکستان کا ایئر ڈیفنس نیٹ ورک بہترین ہے. پاکستان جیسی خود مختار اور نیوکلیئر ریاست کو چیلنج کیا تو منہ توڑ جواب بھی دیا. عرض وطن کو بری نظر سے دیکھنے والے کو 27 فروری 2019 سے بڑا جواب دیں گے. بھارتی پائلٹ ابھی نندن کے طیارے کو مار گرانے والے ایئر کموڈور نعمان علی خان کا پروگرام آف دی ریکارڈ میں خصوصی انٹرویو. کہا پاک افواج ہر طرح کی روایتی اور غیر روایتی جنگ کے لیے تیار ہیں. ایئر کموڈور نعمان علی خان کہتے ہیں دنیا مانتی ہے پاکستان ایئر فورس کی ٹریننگ ورلڈ کلاس ہے. ہم نے آپریشن کے دوران ایسے اہداف لاک کیے اور واضح پیغام دیا کہ ہم ہٹ کر سکتے ہیں. ریڈار سسٹم کے ذریعے بھارت کے تمام طیارے ہماری نظر میں تھے. دشمن کے مائنڈ سے پوری طرح واقف تھے, اسی لیے بھارتی طیاروں کو ٹریپ کیا. طے کر لیا تھا کہ کون سے طیارے کو ہٹ کرنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے. جو وار فائٹنگ کا ایکو سسٹم تھا اس پر مکمل عمل کیا اور کامیابی ملی. اسکول سے تو یہ ریسکیو کی گاڑیاں ہمارے پاس آئی ہیں تو ان کا بہت شکریہ, انہوں نے ہمیں ریسکیو کیا. ایبٹ آباد مانسہرہ سمیت بالائی علاقوں میں برف باری. نتھیا گلی میں ہر سو سفیدی چھا گئی. سڑکوں پر برف جمع ہونے سے سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئیں. انتظامیہ سڑکوں سے برف ہٹانے میں مصروف. سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت. ملک کے مختلف شہروں میں بادل برسنے سے جاتی سردی لوٹ آئی. لاہور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری. ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی. شہری موسم کو انجوائے کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں 3 دن سے کبھی ہلکی کبھی تیز بارش. بھیگے موسم نے جاتی سردی کو بریک لگا دی. چترال میں بارش سے موسم سرد. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے بارش. سکھر اور گرد و نواح میں ہلکی بارش کے بعد جاتی سردی لوٹ آئی. چیمپئنز ٹرافی میں مایوس کن مہم بارش کے ساتھ ختم. پاکستانی ٹیم ایک میچ بھی نہ جیت سکی. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایونٹ کا آخری میچ بارش میں بہہ گیا. 3 میچز کے بعد میزبان ٹیم 1 پوائنٹ حاصل کر سکی. گرین شرٹس کو ہوم گراؤنڈ پر اعزاز کے دفاع کا موقع ملا. میزبان ٹیم سب سے پہلے باہر ہوئی. نیوزی لینڈ نے پہلے میچ میں شکست دے کر دھچکا دیا. بھارت نے دبئی میں امیدیں ہی ختم کر دی. پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی کی تاریخ میں تیسری بار گروپ میں آخری نمبر پر فنش کیا. دوسری بار ٹیم ایک میچ بھی نہ جیت سکی.
شرمناک کارکردگی پر کپتان رضوان کے نئے وعدے، کہا نیوزی لینڈ کے دورے پر اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے، ٹرائی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی میں ہونے والی غلطیوں سے سیکھیں گے، دوسری ٹیموں سے موازنے کے لیے بینچ سٹرینتھ بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود بولے، مسلسل تبدیلیوں سے ٹیم کی پرفارمنس متاثر ہوئی، کھلاڑی 2 میچ میں پرفارم نہ کریں تو کہا جاتا ہے ٹیم سے نکال دو، پلیئر سے پرفارمنس لینے کے لیے مسلسل موقع دینا بھی ضروری ہے۔ ریزائن کر دو، کیوں ریزائن نہیں کرتے؟ آپ کی ورلڈ کپ کی کیا پرفارمنس ہے T20 میں؟ ابھی کیا پرفارمنس ہے؟ دنیا کی ساری ٹیمیں ایٹ اے ٹائم 2 ٹیمیں کھلا سکتی ہیں انٹرنیشنل میچز، ہم لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ 25 کروڑ کی ہماری آبادی۔ بہانے نہ بنائیں، ٹیم بنائیں، کامران اکمل اور باسط علی کا اظہر محمود کے بیان پر رد عمل۔ ARY نیوز کی ٹرانسمیشن میں کامران اکمل نے کہا، دنیا کی تمام ٹیمیں ایک وقت میں 2 ٹیمیں کھلا سکتی ہیں، ہم کچھ کھلاڑیوں کے سوا دیکھتے ہی نہیں۔ باسط علی نے کہا، T20 ورلڈ کپ میں بھی ٹیم کی پرفارمنس خراب رہی، کچھ نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دو۔ چیمپئنز ٹرافی میں افغانستان کی تاریخی فتح پر کابل سمیت ملک بھر میں زبردست جشن، ہزاروں کی تعداد میں منچلے سڑکوں پر نکل آئے، جی بھر کر خوشیاں منائیں، بزرگ بھی جھوم اٹھے، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ سابق بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان نے روایتی افغان پگڑی اور کرتا شلوار پہن کر افغان جلیبی پر ڈانس کیا۔ افغانستان نے اعصاب شکن مقابلے کے بعد انگلینڈ کو چیمپئنز ٹرافی سے ناک آؤٹ کیا۔ انگلش ٹیم 326 رنز کے تعاقب میں 317 رنز پر ہمت ہار گئی۔ ابراہیم زدران 177 رنز کی ریکارڈ ساز اننگز پر میچ کے ہیرو رہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں گروپ آف ڈیتھ سے انگلینڈ باہر، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ اور افغانستان میں سے ایک کی مزید چھٹی ہوگی۔ قذافی اسٹیڈیم میں کل چیمپئنز ٹرافی کا میچ کوارٹر فائنل بن گیا۔ آسٹریلیا یا افغانستان جو جیتا سیمی فائنل میں انٹری دے گا۔ جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کا میچ کراچی میں ہوگا۔ پروٹیاز میچ جیت کر جگہ بنا سکتے ہیں، آسٹریلیا ہار گیا تو پروٹیاز میچ ہار کر بھی رن ریٹ پر کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل پشاور میں ہوگا۔ چاند کی رؤیت کے لیے تمام زونل ہیڈ کوارٹرز میں بھی اجلاس ہوں گے۔ رمضان المبارک کے دوران سندھ اور خیبر پختونخوا میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں پر نظر رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مصنوعی مہنگائی پر سخت کارروائی کی ہدایت۔ علی امین گنڈاپور نے اشیاء خورونوش کی مانیٹرنگ کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گی۔ بلاول بھٹو کو اس ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے، اور ہم نے کسی سے منت کر کے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم نہیں بنانا۔ ہم نے اپنی ہمت سے، اپنی جوش سے، اپنی دلیری سے، اپنی محنت سے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعظم بلاول بھٹو کے نعرے لگوائے۔ جھنگ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سردار سلیم حیدر خان نے کہا، کسی سے منت کر کے نہیں، اپنی ہمت، محنت، جوش اور دلیری سے بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ پیپلز پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے جس نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پر لٹکے تو اس کی وجہ ختم نبوت کا تحفظ تھا۔ 16 سالوں کی بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی، وائٹ پیپر کی تیاری ہے، انشاءاللہ باقاعدہ ہم رمضان کے بعد شائع کریں۔ MKM پاکستان کا رمضان کے بعد سندھ حکومت کے خلاف وائٹ پیپر لانے کا اعلان۔ فاروق ستار کہتے ہیں، کراچی کے سرکاری ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات ادا نہیں کیے جا رہے، وارننگ دیتے ہیں 25 ارب کے واجبات ادا نہیں کیے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنا ہوگا، ان کو آٹے دال کا بھاؤ یاد دلائیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرزیل انعام میمن کا ترکی بترکی جواب، بولے کسی وائٹ پیپر سے خوفزدہ نہیں، ہم خود ایک حقیقت نامہ جاری کریں گے۔ MQM اپنی سیاسی ساکھ کھو چکی، ان کا اس وقت کوئی وجود نہیں۔ فاروق ستار سمجھتے ہیں 25 ارب غائب ہو گئے تو ثبوت فراہم کریں، ہم پر تنقید سے پہلے حقائق اور اعداد و شمار کا مطالعہ کر لیں۔
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से रोशन मुस्तकबिल कार्ड और सहारा कार्ड प्रोग्रामों का इजरा। वज़ीर आला ने 5 से 16 साल तक की उम्र के यतीम बच्चों के लिए माहाना रकम 5 से बढ़ाकर 10,000 कर दी। 9,000 यतीम बच्चों को हर माह वजीफा मिलेगा। सहारा कार्ड के तहत 45 साल से ज़्यादा उम्र की बेवा ख़वातीन की माली मदद की जाएगी। रकम 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करने का ऐलान। 15,000 बेवा ख़वातीन प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होंगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे में बेसहारा और मुस्तहिक अफराद का डाटा जमा करना शुरू कर दिया है। हमारे लीडर का विजन फलाही रियासत का क़याम है। देखिए, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और हम अपनी जो 1 ईयर की परफॉर्मेंस है उस पर तैयारी कर रहे हैं और हमारा जो कुछ हमने उस पर पॉजिटिव काम किए हैं वो सब हम मीडिया के साथ इंशाल्लाह अगले वीक में शेयर करेंगे। जल्द अपनी 1 साला कारकर्दगी मीडिया के सामने पेश करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, वसाइल महदूद हैं लेकिन 50 से 60 हज़ार ख़ानदानों को राशन देंगे। बलूचिस्तान वैसे किसी को याद नहीं आता, जब धमाके होते हैं तो सबको बलूचिस्तान याद आ जाता है। बलूचिस्तान के सहाफ़ी मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, सहाफ़ियों को बेरोज़गार नहीं होने देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। काबीना के पहले इजलास से खिताब में कहा, अफ़गानिस्तान से इनख़ला के वक्त अरबों डॉलर्स के हथियार छोड़ दिए गए। अफ़गानिस्तान अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा दुनिया को फ़रोख्त कर रहा है। अपना छोड़ा हुआ असलहा अफ़गानिस्तान से वापस लेंगे। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर अमरीकी फ़ौज के इनख़ला के बाद असलहा अफ़गानिस्तान छोड़ने का मामला उठाता रहा है। यूरोपीय यूनियन अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए बनी थी। अमेरिकी सदर ने यूरोप पर भी 25% टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। काबीना के पहले इजलास में ट्रंप ने कहा, यूरोपीय यूनियन काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब रही, हमसे बहुत फायदा उठाया, लेकिन अब मैं सदर हूँ। यूरोपीय कमीशन ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, कस्टम ड्यूटी पर हमारा जवाब भी फौरी और मजबूत होगा। यूरोपीय यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी आज़ाद तिजारती मंडी है, ये अमेरिका के लिए एक एजाज है। इसराइल ने ताख़ीर के बाद फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। रात के फ़लस्तीनी कैदियों की बसें मगरबी किनारे रफ़ा और खान यूनिस पहुंची तो लोग प्यारों को देखकर खुशी से निहाल हो गए। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है, रहाई पाने वाले 50 से ज़ायद कैदी शदीद ज़ख्मी थे। हमास ने भी रात को इसराइली यरगमारियों की 4 लाशें रेड क्रॉस के हवाले की।